مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس بیان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصدیق کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا سٹائل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، لیکن میں آج بڑے ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، غلیل کے ساتھ نہیں۔ اپنا ٹپیکل جو میرا سٹائل ہے میں اس کو ابھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے؟ آج کی میری پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں اس کو نام کروں گا میجر عدنان حیدر شہید کے اوپر، اس ایس ایس جی کے کمانڈو، اس جرأت مند، اس دلیر جوان کے اوپر کہ جس نے جب اپنی بنو کے اوپر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، جس کی بنیاد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اور اس کی ایم ایم اے کی قیادت نے 2002 کے اندر رکھی، جس کا میں آئی وٹنس ہوں، اس بنو کے اندر جب اٹیک کیا انہوں نے تو اپنے فوجی جوان کی جان بچانے کے لیے اس ایس ایس جی کمانڈو میجر عدنان حیدر نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال کر اپنی جان جانے آفرین کی سپرد کی تھی۔ وہ 1,00,000 2,00,000 کی تنخواہ کے لیے نہیں کی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس میجر عدنان حیدر شہید کے نام، آج کی پریس کانفرنس آج سے 3 دن پہلے ایس ایس جی کے کمانڈو تحسین شہید خزدار کے اندر شہید ہوا، اس کے نام کہ جس نے 5 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سینے پہ گولی کھا کے شہادت لی۔ 50,000 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں، 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اس طور اسپتوں کو اس ہندو فوج کی اور اس ہندوتوا سرکار کی جناب ناجائز خواہشات کے رستے میں بند باندھنے کے لیے اس نے دی۔ اور آج کی پریس کانفرنس تحسین شہید کے اس والد کے نام جس نے اپنے بیٹے کی میت پہ کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کا پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اس طرح ہاتھ لہرا کر تحسین شہید کے باپ نے 50,000 کی تنخواہ کے لیے جنا یہ نعرے نہیں لگائے تھے۔ آج فیاض چوہان کا بیٹا -55 کی جناب سینٹی گریڈ کے اوپر کشمیر کے بارڈر کے اوپر، سیاچین کے بارڈر پہ اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس نے تنخواہ لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس بیان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصدیق کی ہے۔ میں ایک اللہ پاک کے کرم سے لٹریری خاندان سے ہوں اور دیوبند خاندان سے ہوں، جس کا تم ناجائز تاج اپنے سر پہ بٹھا کے اپنے پورے خاندان کو پالنے لگے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کا اصول ہے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تمام فوجیوں میں، وہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام جنگوں اور غزوات میں مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا فوجیوں میں، جوانوں میں، وہ کیا تھا؟ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فوج کی تشکیل کی، تمام افسران جوانوں کی پراپر اندراج کر کے مسلمانوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فوج کا جناب تنخواہ مقرر کی۔ وہ کیا تھی؟ آج تک جتنے پاکستان سے لے کے مسلمان جتنے شہید ہوئے سارے کے سارے جناب اس وقت سے لے کے آج تک تنخواہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی ہے یہ بات کر کے۔ آپ نے اکیلے پاکستان آرمی کے فوجی جوانوں، افسروں اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں اور افسروں کی تصحیح نہیں کی، آپ نے پوری امت مسلمہ کے 1400 ساڑھے 1400 سال میں جتنے شہید ہوئے آپ نے ان کی بے حرمتی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جناب پیٹی اس وجہ سے پہنی ہے کہ تنخواہ لینی ہے۔ تنخواہ تو سیاستدان بھی لیتا ہے، تنخواہ تو بیوروکریٹ بھی لیتا ہے، تنخواہ تو ڈاکٹر بھی لیتا ہے، تنخواہ تو انجینئر بھی لیتا ہے۔
تنخواہ تو ہر شخص لیتا ہے. تو سیاستدان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ تنخواہ لے کر اپنے پورے خاندان کو جو پروموٹ کرنے لگے ہیں. آپ کے بیٹے نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب حقیقی جمہوریت کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. او خدا کے بندے, تمہارا باپ 55 سالوں سے JUI فضل الرحمان کا امیر ہے, اور کون سی جمہوریت؟ دنیا کی کسی جمہوریت میں مجھے بتاؤ, دنیا کی کسی جمہوریت میں کہ جہاں پر 2 ٹینیور سے زیادہ وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہو, 5-6 سال سے زیادہ کوئی پارٹی کا سربراہ ہو. 55 سال سے میں نے ہسٹری پڑھی ہے, دنیا میں لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے, 55 سال میں تو بادشاہت نہیں رہتی. تم 55 سال سے تمہارا باپ جناب پارٹی کا ہیڈ ہے, اور تم کہتے ہو حقیقی جمہوریت. لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو جمہوریت کے نام پہ بھی.